بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تصحیح تلفظ قرآن کے سبق نمبر 11 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں ہم نے تا اور طوا یعنی تے اور توئے کی مثالیں پڑھی تھیں۔ آج ہم تا اور سین، فا اور سین، سے اور سین جسے ہم اردو کے لحاظ سے کہیں گے۔ اثارا سا کے ساتھ، فاسری سین کے ساتھ، اثارا اسری، اسمن سا کے ساتھ اور اسمن سین کے ساتھ۔ ایک کے معنی ہے گناہ، دوسرے کے معنی ہے اسم، نام۔ جب ہمیں سا اور سا کا فرق نہیں معلوم ہوگا تو دونوں جگہ میں ہم جو آسان ہے وہ سین والا ہی ہے، تو اسم ہی ہم پڑھیں گے۔ عام ہی اسم ہوگا، وہ بھی یہ بھی اسم ہوگا۔ اب ہے حروف مدہ اور اعراب اور شد کی مثالیں۔ فاکہین، فا کے اوپر کھڑی زبر ہے یعنی الف مدہ ہے، اور فاکہین یعنی جب کھڑی زبر نہ ہو، حرف مدہ نہ ہو تو کیسے پڑھنا ہے؟ فاکہین، جب ہو تو فاکہین۔ اب زیر اور زبر کا فرق ہے، للعالمین اور للعالمین۔ ایک عالم کے معنی جو پہلے والا ہے جاننے والا، اور دوسرا عالم کا معنی عالم جہان۔ مخلصاً زیر کے ساتھ اور مخلصاً معنی میں بہت فرق ہے، ہیں دونوں ہی مخلص، یعنی مخلص خلوص سے عمل کرنے والا، اور چننے والا، اور مخلصاً چنا ہوا۔ تابا اور تابا، با پہ زبر ہے پہلی مثال میں تابا، اور تابا اور دوسرے پہ الف مدہ ہے۔ اتینا کا، آتینا کا، اتینا کا معنی ہے ہم لائے آپ کے پاس۔ دونوں ایک ہی سورہ کے الگ الگ آیات کی مثالیں ہیں۔ پہلی ہے سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 64، اور دوسری اسی سورہ کی آیت نمبر 87۔ اتینا کا اور آتینا کا، ہم آپ کے پاس لائے اور ہم نے آپ کو دیا۔ آتینا اور اتینا یہ بھی وہی معنی کہ ہم آپ کے پاس لائے اور ہم نے آپ کو دیا۔ قال، قالا، پہلے کے معنی اس نے کہا اور دوسرے کے معنی ہے ان دونوں نے کہا۔ اب پہلے کی غلطی کے امکان کم ہے، دوسرے کے امکان زیادہ ہے۔ اگر قالا قالا بن جائے یا قالا کالا بن جائے تو دونوں صورتوں میں، یہ بھی سورہ نمبر 7 سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 اور 24 میں قریب قریب الفاظ آئے ہیں۔ کذبا، اب یہ شد کی مثال ہے۔ کذبا، کذبا، کذبا اس نے جھوٹ بولا، اور کذبا اس نے جھٹلایا، معنی بدل جائیں گے۔ صدقہ، صدقہ یعنی شد کو ادا کرنے میں اگر غلطی ہو گئی تو معنی بدل جائیں گے۔ الذین اور الذین، یہ ایک ہی سورت کی ایک ہی آیت کے اندر سورہ نمبر 41 حامیم السجدہ میں الذین کے معنی ہے وہ جس نے، اور الذین وہ دونوں جس نے، اور اس دوسرے کو بھی الذین میں غلطی کا امکان کیا ہے کہ اس کو بھی بے دہانی میں الذین پڑھ دیا جائے گا۔ اوذینا، یہ حروف مدہ ایک لفظ کے اندر تینوں موجود ہیں۔ او پیش یعنی واو مدہ، زی یا مدہ، اور نا الف مدہ۔ نوخیہا، نوخیہا
واو مدہ، یا مدہ اور الف مدہ۔ اب لکھنے کا طریقہ رسم قالا اور قالا، یعنی قاف کے بعد الف کے ساتھ بھی اور قاف پہ کھڑی زبر بھی۔ پہلی مثال سورہ بقرہ کی آیت نمبر 33 اور دوسری مثال سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 112۔ نون جی، یہ نون کے بعد نون ساکن لکھا نہیں جائے گا بلکہ چھوٹا سا ایک نون ڈل کے لکھا جاتا ہے۔ یہ سورہ نمبر 21 کی آیت نمبر 88۔ لنخرج، یہاں چھوٹی یا کے بعد بڑی یا الگ سے لکھی جاتی ہے۔ فیہ مہانا، یہاں ہا پہ الٹی زیر ہے، یعنی اس زیر کو لمبا کرنا ہے۔ فیہ مہانا آسانیہ۔ اب نون قطنی، وہ جو چھوٹا سا نون اوپر میں نے ذکر کیا، نون جی، اور جیسا کہ پہلے بھی میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ یہ مثالیں صرف سننے سے فائدہ نہیں ہوگا، پیپر سامنے ہوگا اور پھر اس کی مشق کرنے سے اصلاح ہوگی۔ نون قطنی جزاء الحسنی، یعنی جزاء ان تھا اصل میں، اور آگے الحسنی کے لیے زبر یا زیر چاہیے تھی، تو جزاء الحسنی چھوٹا سا نون ڈل کے اس پہ زیر لگ گئی ہے۔ بغلام اسمہ یحییٰ، پہلی مثال ہے سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 88 اور دوسری ہے سورہ نمبر 19 کی آیت نمبر 7۔ عرضنا للذین، یہ دونوں سورہ نمبر 18 کی آیت نمبر 100 کے آخر میں عرضا اور الذین اگلی آیت کا پہلا لفظ ہے، تو عرضا للذین، عرضا للذین، یہ نون قطنی، نون وقایا ڈال کے اس سے یہ معنی پیدا کیے گئے ہیں۔ یہاں یہ مثالیں ہماری، ہاں اب ایک حصہ رہ گیا کہ جو ادا کرنے میں ذرا مشکل ہیں الفاظ۔ یو سارو، سورہ نمبر 74 آیت نمبر 24۔ یو سارو، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ضحاہا، سواد کو اپنے مخرج سے ادا کر کے پھر حلق میں لے جا کے خا ادا کرنا ہے۔ ضحاہا، حلوعا، حلوعا، عین کو توجہ سے ادا نہیں کریں گے تو یہ حلوعا حمزہ بن جائے گا۔ یقبضنا، یقبضنا، یہاں زواد کو اور نون پہ زبر، کھڑی زبر نہیں ہے۔ کل اہنی، عین اور ہا، کل اہنی، پوری توجہ نہیں کریں گے تو کل اہنی، عین شاید اپنے مخرج سے ادا ہو اور ہا پتہ نہیں پھر کہاں سے ادا ہو۔ مستقر، مستقر، یہ تشدید۔ والمسیء، وللمسیء، واغضض، یہ بہت مشکل ہے، زواد پیش والا زواد کے بعد زواد ساکن، واغضض، واغضض، واغضض۔ سو لکا، سو لکا، یہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ پڑھا جائے گا سو لکا، حمزہ یہاں ساکن ہے، سو لکا۔ السامرج، یہ یا پہ شد ہے، وقف کرنا ہے یہاں سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 85، لیکن شد قائم رہے گی۔ السامرج، اور شد کا اصول کیا ہے کہ حرف 2 بار ادا ہوتا ہوا محسوس ہو۔ قاعن، قاعن، یہاں عین کی طرف توجہ دینی ہے۔ عصایا،
وہاں اگر وقف کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا، اگر وقف نہیں کریں گے تو کوئی مشکل نہیں ہوگی، عصایا ہو جائے گا. وقف ہے یہاں عصائی، عصائی، یہاں پہ زبر نہیں پڑھنی لیکن یا کو پڑھنا ہے. یہاں حمزہ ساکن ہے اور یہ توجہ نہیں دیں گے تو یہ بن جائے گا ہے. اور حمزہ ساکن کہاں سے ادا ہوگا، حلق کا جو نچلا حصہ ہے یہ. اسمع، عین ساکن کر کے ادا کرنا مشکل ہے اور وہ بھی زیر کے بعد. اسمع صواف، یہاں وقف کرنا ہے صواف مد بھی ہے اور پھر شد کو ادا کرنا ہے، زبر تو ختم ہو جائے گی. یوجہ، یہ بھی بہت مشکل ہے، ہا ساکن کے بعد پھر ہا متحرک کو ادا کرنا ہے. یوجہ ادو، واو کو ساکن کرنا ہے، شد پڑھنی ہے ادو. نبی، یہاں نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، سورہ نمبر 15 کی آیت نمبر 49. نبی حمزہ ساکن کرنا ہے. فانتقمنا منہم، یہاں وقف لازم ہے، فانتقمنا منہم. وقف کا طریقہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے. وَإِنَّهُمَا مثواي، وقف کرنا ہے تو یا کو کس طرح پڑھنا ہے، لاہو، واو کو ساکن پڑھنا ہے، لاہو. اکتسبن، نون کو ساکن، اکتسبن. لا تطیعہ، عین ساکن کے بعد ہا. مکر السیء، حمزہ کو ساکن پڑھنا ہے. عین پہ توجہ دینی. فنسی، یہاں زبر ہے لیکن جب وقف کریں گے تو یہ یا ساکن ہو جائے گا. فنسی. لشیء، شین کے بعد الف لکھا ہوا ہے لیکن چھوٹا سا دائرہ ہے، یعنی یہ الف پڑھا نہیں جائے گا. لشیء نہیں ہے، لشیء. یہ واو کے تلفظ پہ. یلہم العمل. الحمدللہ یہ ہماری مشقیں یہاں مکمل ہو گئیں. کل سے ہم قاعدے کو وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے چھوڑا تھا. رب ذوالجلال ہمیں قرآن حکیم کو درست تلفظ سے پڑھنے، روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے اور قرآن حکیم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.